الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما نافعا اللہم انی اسألک علما لا ینسى آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، جو ہمارا قرآن مجید کی صورتوں کا سلسلہ شروع ہے، الحمدللہ ہم نے کل معوذتین کمپلیٹ کر لی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ کو یاد ہوگا کہ درمیان میں ہم نے سورۃ الکافرون بھی مکمل کر لی تھی۔ کچھ چیزیں اس میں سے رہ گئی تھی، بہرحال وہ آپ کے سمجھ میں آ چکی ہیں، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ملا تو انشاءاللہ کر لیں گے اس کو بھی دوبارہ۔ تو 3 قل ہمارے ہو گئے، تو چوتھا ہی قل رہ گیا تھا، میں سوچا کہ اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت اہم صورت ہے، تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ اور شروع کرنے سے پہلے میں سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے 1-2 باتیں پیش کر دوں۔ سورہ اخلاص آپ جانتے ہیں بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے تعلق سے بڑے فضائل جو حدیث میں آئے ہیں۔ احادیث کا مفہوم میں ٹیکسٹ پورا پیش کرنے کا اور سارا ترجمہ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا مفہوم احادیث کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں بات مروی ہے، صحیح حدیث میں بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں لوگوں کو جمع کرو، میں لوگوں کو 1/3 قرآن سنانا چاہتا ہوں، 1/3 قرآن۔ لہٰذا صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے قل اللہ احد سورہ اخلاص سنائی۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید کوئی اہم وحی نازل ہو رہی ہے جس کے لیے آپ سب واپس حجرے میں گئے، لہٰذا لوگ باہر ہی کھڑے رہے آپ کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ سب واپس باہر آئے اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں قرآن کا 1/3 قرآن تم کو سنانا چاہتا ہوں، تو یاد رکھو یا جان لو یا خبردار، سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ نے اس کی فضیلت کو واضح کیا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی کے تعلق سے بات آتی ہے کہ ان کی شکایت، وہ ایک جگہ کے امیر تھے یا ایک لشکر کے سردار تھے، بہرحال اس میں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو ان کے مامورین جو تھے ان میں سے کسی نے ان کے پاس میں آ کر شکایت کی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ نماز جب بھی پڑھاتے ہیں تو ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان کو طلب کیا کہ کیا یہ بات یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو کہا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صاحب نے کہا کہ مجھے اس سورے سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس سورے سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں جو سورہ اخلاص کے تعلق سے آتی ہیں، بہت مختصر لیکن بہت جامع ہیں۔ اور اسلام کا سب سے پہلا دیکھیے سورے میں ہے کیا، اگر آپ غور کریں گے تو یہ 4 آیات ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی، اور اس کو آپ ایک جملہ بھی بنا سکتے ہیں یا کل ملا کر یہ 1، 2 اور 3 جملے بھی بن سکتے ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل سورہ ہے، 2 طرح سے اس کی ترکیب ہو سکتی ہے، یا تو پورا ایک جملہ بھی وہ بن سکتا ہے یا 3 جملوں پر مشتمل، ہم کہہ دیں 4 آیات پر مشتمل صورت ہے، لیکن اس میں بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں۔ اور خاص طور پر اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ توحید کا بیان اس میں ہے، اور اسی لیے اس سورے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو کہا گیا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ توحید اصل چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بات ارشاد فرما دی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی گناہ کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل سے نادم ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہ بھی ہے، لام تاکید بھی ہے نا، تو بے شک شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اگر اس سرزمین پر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور اس کا اپوزٹ چیز ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور ہر طرح کے شرک سے بچنا۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی مورتی کے سامنے یا کسی قبر کے سامنے آدمی ماتھا ٹیک دے، بلکہ شرک کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ آدمی کا اپنا نفس بھی کبھی کبھی اس کا خدا بن جاتا ہے نا،
کبھی کبھی بہت ساری احادیث میں ہم کو ملتا ہے ریاکاری، دکھاوا کرنا بہت، یعنی قیامت سے پہلے آپ نے کہا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ ہے شرک خفی کا، چھپا ہوا شرک، اور آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ ہے دکھاوا کرنا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سجدہ لمبا کرتا ہے اس غرض سے کہ بازو والا اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھے کتنا لمبا اور کتنا اچھا سجدہ کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اس پر بہت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور توحید خالص جو بندہ اس دنیا میں رکھے گا، واحد اللہ تعالیٰ کو ماننا، ہر اعتبار سے اللہ ہی کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، اسی سے مانگنا، اسی سے نظر و نیاز وابستہ کرنا، یہ توحید ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یعنی توحید کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو ساری دنیا سے دشمنی مول لینی پڑتی ہے، حکومتوں سے ٹکر لینی پڑتی ہے، کیونکہ حکومت وہ کسی کی نہیں مانتا، وہ اللہ کی حکومت مانتا ہے۔ جو توحید کا قائل ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید ہے، اور یہی توحید آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ توحید جو لے کر جائے گا وہی قلب سلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے گناہوں کو معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو توحید کے بغیر کسی کی معافی آخرت میں ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو توحید ہمارے لیے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر زندگی گزارنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری وفات بھی توحید پر کر، اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو اس دنیا سے اٹھا کہ ہم توحید خالص کے قائل ہوں، آمین۔ تو آئیے دیکھیے، مزید تمہید کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اب آئیے ہم سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد۔ اب دیکھیے ہم سلسلہ قل سے ہی شروع ہے ہمارا، تو یہاں وہ بات پھر سے آ جائے گی، لیکن ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل امر ہے، آپ کو معلوم ہے، حکم دینے کے لیے، دعا کے لیے، گزارش کے لیے۔ قل یعنی آپ آسم سے کہا جا رہا ہے تو آپ کہہ دیجئے، ورنہ تو کہہ دے ہوگا، اس کا انتا اس کا فاعل ہے نا، تقولو سے بنا نا، تقولو کو اخف کیا ہم نے، پھر وہ قل بنا، ٹھیک ہے۔ تو انتا اس کے اندر فاعل ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا فعل امر، اور فعل امر جب بھی ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل اس کے اندر موجود ہے، ہڈن ہے نا۔ اب یہ قالو، قل، یقولو، قلنا، تقولو، اس کے تعلق سے جو بہت اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ مقولہ۔ یہ جملہ، یہ حالانکہ فعل ہے، فعل اور فاعل سے جملہ بن جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ فعل جو ہے اس کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جملہ کہلاتا ہے مقولہ۔ مقولہ اور قل مل کر، یہ ہم کل بھی پڑھ چکے، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، قل اور مقولہ مل کر، اصل میں قل نہیں ہوتا، اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ اس سے جو بھی فعل ہوگا، قولو ہو یا فعل ماضی کی گردان کا کوئی صیغہ ہو یا کوئی مضارع کی گردان کا صیغہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قبلہ سے جو فعل بنے گا وہ پلس اس کے اندر ہی اس کا فاعل ہوگا، ہے نا۔ یعنی اگر فعل امر نہ بھی ہو، اگر فعل امر نہ بھی ہو، قالا ہے، تو اس کا کہنے والا قائل اس کے اندر موجود ہوگا، ہے نا۔ تو اس کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو قائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ فعل اور اس کا فاعل یہ دونوں مل کر کہلاتے ہیں قول۔ حالانکہ ہماری اردو میں ہم قول کسی کی کہی ہوئی بات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ایسا ہے کہ فعل یعنی قاف، واو اور لام سے بننے والا فعل اور اس کا فاعل، یہ دونوں کو کہتے ہیں قول۔ قول اپنے مقولے کے ساتھ مل کر پورا جملہ بناتا ہے، جملہ فعلیہ، کیونکہ اس سے فعل ہی بنے گا، امریہ بھی بن سکتا ہے یا فعل ماضی۔ اللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجیے ذرا، یہاں تک تو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ قل ہو گیا، یہ آپ کا قول ہو گیا اس طرف۔ اب مقولہ جو شروع ہو رہا ہے، جو جملہ شروع ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے مقولہ ایک جملہ ہوگا، کہی ہوئی بات، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیے وہ بتایا جا رہا ہے آگے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورا جملہ ہے، لکھا ہوا ہے ہوا، ہوا کیا ہے؟ رفع والی ضمیر ہے، تو مطلب جملہ شروع ہو رہا ہوا سے، اس کا مطلب کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ، فعل نہیں ہے، ہوا ضمیر ہے نا، ضمیر ہے نا ہوا، تو یہ آپ کی ضمیر ہو گئی۔ تو یہ جب ضمیر سے، جب ضمیر اسم کہلاتا ہے نا، تو جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ کو مل رہا ہے اللہ، اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے، تو اس کو آپ بنا لیجئے پہلے مبتدا، ٹھیک ہے۔ یہ مبتدا ہے جملہ اسمیہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ خبر آنی چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیے اللہ ہے، ہاں یہ بھی الف لام والا ہے کیونکہ اللہ معرفہ ہے،
اللہ کو ویسے بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور حالت رفع میں ہے، تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اصل میں یہ کیا بن رہا؟ نہیں مضاف نہیں ہے، مضاف کہاں سے بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ کی خبر جملہ اسمیہ ہو سکتی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، جملہ اسمیہ کی خبر بھی جملہ اسمیہ ہو سکتی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا تھا نا پورا، تو یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا آ گیا، دیکھیے ٹھیک ہے۔ اب جملہ اسمیہ کی خبر آنی چاہیے، تو ہم کو نظر آ رہا وہاں پر اور ایک مبتدا ہے نا، تو اس کو مبتدا ثانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور احد نکرہ اسم حالت رفع میں، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر ہے نا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ دونوں مل کر بنائیں گے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا کے لیے یہ جملہ اسمیہ کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیے جملہ اسمیہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم نے پڑھ چکے تھے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر جملہ اسمیہ کی خبر جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا برابر؟ تو یہ مبتدا ہو گیا آپ کا مبتدا ثانی، اور یہ اس کی خبر، خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، رفع میں ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، قرآن مجید کی صورتوں میں آیات میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، یعنی میں نے آپ کے سامنے یہ ایک ترکیب رکھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ترکیبیں اس کی ہو سکتی ہے، میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کرتا اور اچھے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک تو ہم نے کیا بنا لیا، اس کو مبتدا بنا لیا اور یہ پورے کو خبر بنا لیا، یہ پورا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کی خبر جملہ اسمیہ اور یہ مقولہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی کچھ اور ترکیبیں بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ہوا یہ مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر، جنرلی خبر نکرہ آتی ہے لیکن خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایکسیپشنس ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ کو نکرہ کرنا تو پاسبل نہیں ہے، تو یہ اس کی خبر مان لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہوا کو مبتدا مان لیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مبتدا، اور اللہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اب ہمارے پاس مجبوری، ہم نکرہ نہیں کر سکتے اس کو، تو خبر مان لی جائے گی، یہ بن گیا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ آگے احادن اکیلا بچ گیا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر درمیان میں ایک ہوا ہڈن ہے، محذوف، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہوا احدن، یہ کیا بن گیا؟ یہ پھر جملہ اسمیہ بن گیا، یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو جملے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہوا اللہ ایک جملہ ہے اور یہاں کا ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محذوف رکھا، ہائڈ کر کے، ہاں حذف ہے، وہ موجود ہے، مطلب ہوا احدن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ایک اور یہ دو جملہ اسمیہ مل کر مقولہ بن رہا ہے، ایک رائے، ایک طریقہ یہ بھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے، جیسے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، دو چیزیں آ گئی نا الگ الگ، تو مطلب ایک آیت کی ترکیب کئی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ اس میں سے یہ ہے کہنا کہ اصل میں یہ دیکھیے یہ ہوا اللہ جملہ ہے، مبتدا اور خبر، اور یہ احادن جو ہے یہ اس کا بدل ہے۔ اری بات سمجھ میں؟ ہوا اللہ جملہ ہے اور احادن جو ہے یہ اللہ کا بدل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی، اور یہ خبر جو ہے مبدل منہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اور یہ بدل، مطلب ہوا اللہ اور وہی بات ہوا احدن ہے نا، بدل اس کو بولتا نا ریپلیس کر کے، تو ہوا اللہ ہوا احدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بدل ہے۔ تو اس طرح بہت، یعنی تین ترکیبیں آپ کے سامنے آ گئی، اور بھی کچھ ہیں لیکن وہ ضرورت نہیں ہے۔ مطلب دیکھیے ایک ہی آیت کو کتنے الگ الگ طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ دو جملے بنتے، دو پورے پورے عملیہ اسمیہ جملے، یا پھر وہ ایک جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، یا پھر وہ سمپل ایک جملہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے احد۔ تو یہ لفظ بھی بڑا وضاحت طلب ہے، عربی میں ایک کے لیے لفظ ہوتا ہے واحد، یہ واحد نہیں ہے، احد ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟
ہاں ماشاء اللہ، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے تو ایک ہی کیا کہ وہ اللہ ایک ہے نا، کہہ دیجیے آپ کہ اللہ ایک ہے، لیکن کچھ ترجموں میں آپ کو ملے گا کہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یا کہیں ملتا یکتا ہے، تو اس کا اصل ترجمہ یہ ہوتا ہے واحد کے لیے ایک ہے نا، ایک کے بعد کیا آتا؟ دو آتا نا، ایک کے بعد دو آتا، دو کے بعد تین آتا، واحد سے مثنیٰ بنتا، مثنیٰ سے جمع بنتا، احد سے کچھ نہیں بنتا۔ احد مطلب اکیلا، اکیلا کے بعد دو اکیلا نہیں ہوتا، اکیلا اکیلا ہی ہے، دوسرا کچھ ہی نہیں ہے، ہاں تن تنہا، ٹھیک ہے۔ یکتا کے بعد پھر اور کچھ نہیں بنتا، بس یکتا ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ توحید پر زور دینے کے لیے یہاں پر خاص طور پر واحد کی بجائے احد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ احد جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے قرآن میں اکثر استعمال ہوا، یا اگر اس کا استعمال جو ہوا یعنی اس طرح سے تو اللہ کے لیے استعمال ہوا، ورنہ عام معنی میں جو استعمال ہوا جیسے کہیں پر وہ مرکب اضافی میں مضاف بن کے استعمال ہوا، احدکم، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ہے نا، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، مضاف۔ تو جنرل جب اللہ کے علاوہ جب یہ لفظ استعمال ہوا تو کبھی مضاف بن کر استعمال ہوا یا کبھی مضاف الیہ، یوم الاحد، تو یوم الاحد کا مطلب ہوتا ہے اتوار کا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوم الاحد میں دیکھیے مضاف الیہ بن رہا، تو مطلب یہ جو لفظ ہے احد یہ اکیلا جب آتا ہے بغیر مضاف الیہ کے تو وہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اکیلا بھی ملے گا ایک جملے میں، جس کو ہم جملہ منفی جملہ جو ہوتا ہے کہ جیسے ما جاءنی احد، مثال کے طور پر ما جاءنی احد، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما مطلب نہیں، جا مطلب آیا، نہیں یعنی میرے پاس، نہیں آیا میرے پاس، احد کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، یا ایک بھی شخص میرے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جملوں میں استعمال ضرور ہوتا ہے، یعنی منفی جملوں میں ہو سکتا ہے استعمال اس کا عموم کے معنی میں، عام یعنی کوئی بھی نہیں آیا، احد سے مراد وہاں اکیلا نہیں ہوگا، کوئی بھی، ٹھیک ہے، عمومی معنی میں۔ لیکن جب اس طرح سے احد استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ احدن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، مطلب دوسرے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توحید خالص، اللہ کے پاس جو پاور ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی مقام نہیں ہوتا، بس وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر واحد اگر ہوتا تو واحد کا پھر مثنیٰ بھی ہوتا، جمع بھی ہوتا۔ احد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص بات ہے، خاص زور ہے جس پر یہاں فوکس کیا گیا، پوری صورت میں اسی طرح زور دے کر اس بات کو سمجھایا گیا، توحید کی بات کو، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے کی ہم نے 3 طرح سے ترکیبیں کی ہے نا، اور میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں وہ بات۔ تو آپ اگر اس طرح کر لیں اس کو سمپل، مبتدا اس کو مان لیں اور اس کو پورا خبر مان لیں تو یہ پورا ایک جملہ بن کر مقولہ مکمل ہو گیا۔ تو یہاں تک اس کو آپ رکھیں تو یہ ایک جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے آگے اور 2 جملے آئیں گے، مطلب 3 آیات ہیں لیکن 2 جملے ہیں کیونکہ بیچ میں حرف عطف ہے واو کے ساتھ، تو معطوف، تو یہ ہو جائے گا ایک جملہ۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک اس میں اور دیکھیے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پورا کا پورا مقولہ ہے، پوری صورت، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ایسا ہے جو اس آیت کے یعنی اس سورے کے ہر آیت کے ٹکڑے کے ساتھ مبتدا بنتا ہے، یعنی ہوا کی پہلی خبر ہے اللہ احد، ٹھیک ہے، ہوا کی دوسری خبر آئے گی اللہ الصمد، ہوا کی تیسری خبر آئے گی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، واو کے ساتھ دونوں آیتیں ایک ساتھ آ جائے گی۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جملے ہیں، سوری پورا ایک جملہ ہے، پورا ایک جملہ ہے، یعنی ہوا اکیلا ہے مبتدا اور اس کے یہ سارے پارٹ ہیں، خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، خبر نمبر 3، اس طرح سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ جملہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا، اب آگے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ واو وغیرہ نہیں ہے، اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کسی بھی طرح سے اس کو سمجھیں، بہرحال یہاں تک ہم ایک جملہ آسان یہی ہے کہ ہم یہاں اس کو ایک جملہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ الصمد جو اپنے آپ میں ایک جملہ مکمل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں یہ جملہ تو ہے لیکن یہ اس کی خبر اول، یہ اس کی خبر دوم، ہوا کی، حالانکہ ہوا کا اٹیچمنٹ یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر آیت مکمل ہو جا رہی،
اور واو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی بعید ترکیب ہے، اس لیے ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے. ہم کیا کریں گے، اس کو ایک جملہ مان لیں گے. پہلا جملہ یہ ہو گیا، آسان ترکیب ہی ہے، کیونکہ وہ جوڑنے میں پھر اور مشکل جائے گی. یہاں تو کچھ جوڑنے والا نہیں، آپ جوڑ کیسے رہے؟ تو وہ ہوتا ہے ایسا، یعنی یہ مبتدا کے ساتھ یہ خبر اس طرح سے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم وہ پیٹرن پہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کو پوری ایک خبر مان لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ یہاں مکمل ہو گیا. اب دوسرے جملے پر آئیے، اللہ الصمد. اب یہ بھی بالکل اسی پیٹرن پر ہے جو اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ مبتدا ہے، مضاف مضاف کہاں سے ہوں گے؟ اللہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور الصمد بھی الف لام کے ساتھ ہے نا. تو اب یہ جو ہے اس کو بھی جملہ مانا گیا ہے، یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر ہے. اب یہاں آپ کو دکھ رہی خبر الف لام کے ساتھ، تو ایکسیپشنس ہوتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے آیا اسپیشلی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو اس کو خاص کر کے لایا گیا الصمد، ٹھیک ہے، اس معنی میں. ہاں آپ اس کو مرکب توصیفی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو مرکب توصیفی اگر آپ نے بنایا تو پھر آپ کو اس کو ادھر پیچھے جوڑنا پڑے گا، ہے نا، پھر اس کو جوڑنا پڑے گا. ہاں یہ اس کو مطلب اگر آپ نے مرکب توصیفی بنایا تو پھر آپ کو اس کو لازماً اس کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. لیکن یہاں سے دینا پڑے گا کہ بھائی یہ مبتدا ہے اور یہ مرکب توصیفی خبر ہے. یعنی اگر آپ اس کو مرکب توصیفی مان رہے ہیں، موصوف اللہ اور صفت الصمد، تو پھر اب یہاں پر جملہ نہیں بن رہا، پھر آپ کو وہ والی ترکیب کرنا پڑے گی، ہوا اس کا مبتدا اور یہ مرکب توصیف اس کی خبر، ٹھیک ہے، یہ ترکیب کرنا پڑے گی. لیکن ہم جو ترکیب پہ چل رہے ہیں آسان والی، کیونکہ یہ تھوڑی مشکل جاتی ہے، اس لیے سمپل ہم نے کیا اس کو مان، کیونکہ یہ دیکھیے ایکسیپشن ہوتے ہیں، رولس ہیں. نکیرہ خبر آنا رول ہے، لیکن اب اللہ کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے الصمد استعمال کرے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے معرفہ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جملہ مان لیں گے پورا کہ اللہ مبتدا ہے اور خبر کیا ہے الصمد. دیکھیے الف یہ حالت رفع میں اور یہ خبر بھی حالت رفع میں. صرف یہاں پر ایک نئی چیز یہ ہے کہ خبر جو ہے معرفہ ہے، تو آ سکتی ہے کبھی کبھی، ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. سمپل سی ترکیب ہے، ایک دم آسان سی بات ہے نا. اب آئیے اس میں لفظ صمد پر. جو لفظ صمد، اگر دیکھیے ہمارے یہاں مسلمانوں میں دور جدید میں کچھ ایسے عجیب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے عجیب فتنے اٹھ رہے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بڑا فتنہ ہمارے دور میں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی قرآن میں جو لفظ ہے اس کا میننگ جو ہے وہ ڈکشنری کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈکشنریکل میننگ ہے اسی میننگ کے حساب سے قرآن کو سمجھنا چاہیے. تو اب آپ ڈکشنری کھولیں گے اور آپ کو لکھا ہوا ملے گا سواد میم اور دال صمد، تو اس کا معنی لکھا ہوا آگے ملے گا قصد کرنا، ارادہ کرنا. یا دوسرا میننگ اس کا ملے گا جم جانا، کسی بات پر جم جانا. اس کے علاوہ آپ کو اس کے کوئی میننگ ڈکشنری میں نہیں ملیں گے. آری بات سمجھ؟ یعنی لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے صمد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اور جم جانا، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ اگر اس کا ترجمہ بنائیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے نا. تو یہ اصل میں ہر جگہ آپ ڈکشنری کو فالو نہیں کر سکتے. قرآن کا اپنا اعزاز ہے اور قرآن کا اپنا اسلوب ہے، تو وہاں کچھ چیزیں آپ کو حالات کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے سمجھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. تو الصمد کی تفسیر تو اتنی کی گئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہم نے لوگوں نے اس کو مطلب آسان سمجھ لیا. ہم اس ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، یہ کہتے ہیں نا عام طور سے. تو یہ اللہ بے نیاز ہے اس معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بہت سارے تراجم لوگوں نے لکھے ہیں، وہ لغت سے نہیں نکالے بلکہ وہ احادیث کے ذریعے سے، اور وہ ساری جو اس کے کانٹیکسٹ ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کر. تو میں اس میں کچھ باتیں آپ کے سے کہ اس سے بھی ایک ترجمہ بنتا ہے، اس سے بھی ایک ترجمہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ کہ اللہ جو ہے جب ارادہ کرتا ہے تو ارادہ، اس کے ارادے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے نا. اللہ وہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ترجمہ بنتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پھر وہی بات ہے، گھما پھرا کر بات کرنی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ ہم کو بہت ساری احادیث میں، مطلب بہت ساری روایات میں جو بزرگوں نے تفاسیر کی، اس میں صمد کے بہت سارے معنی ملتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھ دیتا تیزی کے ساتھ کہ صمد کے مفہوم میں لوگوں نے الگ الگ رائے پیش کیا. لوگوں کی رائے ہے، مختلف جگہ سے انہوں نے اخذ کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہر رائے جو ہے وہ صحیح لگتی ہے اس لفظ کے اعتبار سے. ایک تو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا ایسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے اندر جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے. ہاں یہ مطلب وہ ارادہ ہو گیا، مطلب بات کام ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ایک تو ترجمہ یہ ہو جائے گا.
اس کے علاوہ جو تراجم کے علاوہ مطلب لغت کے علاوہ جو لوگوں نے سمجھایا ہے تو اس کے مختلف ترجمے میں، جیسے نمبر 1، اب یہ سب میں بزرگوں کے اقوال سے جو بات نکلتی ہے وہ پیش کر رہا ہوں، کہ کسی نے کہا کہ الصمد اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کا خوف نہ ہو، بے خوف، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کسی نے لکھا ہے کہ صمد اس کو کہتے ہیں جس کو کھانے اور پینے اور اس طرح کی ضروریات سے کوئی واسطہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، صمد سے مراد یہ ہے جو کبھی نہ فنا ہو، لا فانی، جس کے لیے فنا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو کبھی موت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صمد اصل میں کہتے ہیں سب سے بڑا سردار، جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے اوصاف میں مکمل ہو، جس کی صفتیں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کی صفات کمال کے درجے پر ہوں، یعنی اس کے اندر اگر رحم ہے تو اس سے زیادہ رحم کسی کا، تو کمال کا رحیم، اس سے زیادہ رحم کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات جس کے اندر درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ صمد اس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بات ملتی ہے کہ صمد یعنی وہ جس سے لوگ مصیبت کے وقت مدد مانگتے ہوں، جس سے سہارا مانگتے ہوں، سہارا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار، یہ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں کہ صمد کا معنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ آگے بات، وہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم نے پہلے کر دیا تھا بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جو کسی پر ڈیپینڈ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شروع میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی، اکثر ترجمہ اس کا یہی کیا گیا بے نیاز، یعنی جو کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی ضرورت وہ پوری کرے، بات اس کے اندر یہ نہیں، یہاں بھی ایک اور یہ بھی صفت ہے کہ جو سب کی ضروریات پوری کرے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ سب سے بڑا سردار یا سب سے بڑا بادشاہ۔ اور پھر وہ بات جو ہم نے لغوی معنی نکالا تھا وہ 90 نمبر پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، کہ جس کا ارادہ بدلنے کی کسی میں طاقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخری 10ویں نمبر پر کنکلوڈ ہم کر سکتے ہیں کہ سب کی مقصود ذات، سب جس کی طرف ارادہ کریں وہ ارادے سے معنی نکلتا ہے، سب کا مقصود، سب کا مطلوب، اور آگے جا کے ہم کہہ سکتے ہیں سب کا محبوب، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے سارے معنی ہیں اس صمد کے، ٹھیک ہے۔ ہم آسان کرنے کے لیے اس کو بے نیاز کہتے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن دیکھیے جو بے خوف ہو، جس کو کسی کا خوف نہ ہو، جو کھانے پینے کی ضروریات سے یا اس طرح کی ضروریات ہو، اس سے بالکل اس کو کوئی اس سے واسطہ نہ ہو، لا تعلق ہو، جو کبھی فنا نہ ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا سردار، سب سے بڑا بادشاہ، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہ ہو، جس کے اندر ہر صفت اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اور مصیبت کے وقت لوگ جس کی طرف رجوع کریں، جو سہارا بنے، اور جو بے نیاز ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سب کی ضروریات وہ پوری کرے، اور جس کا ارادہ بدلنے کی کسی میں کوئی طاقت نہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ جو مقصود ہو، جو مطلوب ہو، یا جو محبوب ہو، یعنی جو سارے انسانوں کا مقصود، سارے انسان چاہتے ہیں کہ ایسی ہستی سے ہم وابستہ ہوں، ہے نا، کہ جو ہم کو سہارا بھی دے سکے، جو ہماری مصیبتوں کو کام بھی آ سکے، جو ہمارے جو ہے تو مشکلات کو دور بھی کر سکے، اور ہماری ضروریات کو پورا بھی کر سکتے۔ تو سارے مفاہیم اس ایک چھوٹے سے لفظ صمد کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ بے نیاز سے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ترجمے میں فرق آپ کو ملے گا۔ تو یہ مختلف آرا ہے، اور یہ سب آرا جو ہے بڑے بڑے بزرگوں کی، بڑے بڑے مفسرین کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسری آیت مکمل، تو ہم یہ اس کو ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں دوسرا جملہ ہے نا، یہ اپنے آپ میں دوسرا جملہ اس کو مان سکتے ہیں آپ، یا پھر اگر آپ کو یہ ماننا ہے کہ یہ ہوا کی خبر اول اور یہ ہوا کی خبر دوم، ٹھیک ہے،
تو بھی 2 جملے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایسے اعتبار سے جوڑیں گے تو پھر وہ پورا جا کر ایک ہی جملہ بنے گا آخر میں. تو اس کو ہم 2 جملے مان لیتے ہیں کہ پہلا جملہ یہ مکمل ہو گیا، اور اس کو ہم جملہ مان لیتے ہیں، مرکب توصیفی ماننے کی بجائے جملہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ایک دوسرا جملہ ہو گیا مبتدا اور خبر سے مل کر، تو یہ 2 جملے یہاں پر مکمل ہو گئے. توحید کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مؤثر انداز سے بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری آیت دیکھیے. اب دیکھیے تیسری اور چوتھی آیت میں وا ہے بیچ میں، تو یہ مطلب پورا ایک حصہ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب یہ آخر تک پورا ایک ٹکڑا ہے، واو عاطفہ کے ذریعے سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو اب یہ میں صاف کر دیتا، یہ چیزیں تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، اگلی آیت جو ہے لم یلد ولم یولد تک ہم ایک آیت کو لگتے ہیں پہلے، بعد میں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لم یلد ولم یولد، اور یہ مکمل نہیں ہے کیونکہ یہ آیت تو مکمل ہے، لیکن آگے اگلی آیت واو سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ واو قسمیہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد کا اس حالت ہے وہ عاطفہ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے آگے ایک اور ٹکڑا ہے جو اگلی آیت کی شکل میں آتا ہے. اب آئیے ادھر فوکس کیجئے. تو یہاں پہلا لفظ ہم کو مل رہا ہے لم، یہ ہم نے پڑھا، یہ کیا ہے؟ حرف ہے نا، حرف ہے نا. اچھا کہاں پڑھا تھا، یاد ہے کچھ؟ ہاں، فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے حروف، اس میں ایک پڑھا تھا لم، اور کون سا تھا؟ لما، اور ان شرطیہ، اور لام امر جو فرسٹ پرسن کو حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے آگے اگر فعل مضارع آئے تو وہ اخف ہو کے آتا ہے. دیکھیے اخف ہوا ہے نا، مجزوم جزم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں جو ہے مطلب اس کے بعد لم کے بعد یہ حرف کے بعد جملہ فعلیہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جملہ فعلیہ ہے، اور فعلیہ بھی کون سا ہے؟ مضارع ہے. یہ دکھ رہا ہے آپ کو یتان کا یہ. اب یہ جو ہے اصل میں یتان کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو مطلب اس کا مادہ کیا ہے؟ اس فعل کا مادہ ہے واو، لام اور دال. یہ ہم پڑھ چکے پہلے اگر آپ کو یاد ہو. واو آ گیا مطلب حرف علت آ گیا، صحیح فعل نہیں رہا، یہ غیر صحیح فعل ہے نا. اس میں سے معطل، اور معطل کہاں پر آ رہا؟ پہلے نمبر معطل الفا. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ معطل الفا کا دوسرا نام مثال واوی. یہ ہو گیا مثال واوی. ٹھیک ہے، مثال واوی فعل. اچھا مثال واوی اور مثال یائی جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا رول پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ نہیں، مثال واوی میں صرف جو پڑھا تھا ہم نے، مثال واوی اور مثال یائی میں ہم نے کیا رول پڑھا تھا اگر یاد ہو آپ کو؟ تھوڑا سا صحیح جا کے آپ تھوڑا سا رانگ چلے گئے. ٹھیک ہے، ماضی میں چینج نہیں ہوگا، بات صحیح ہے. وہ مثال میں نہیں آتا، وہ وقف میں آتا، پیچھے حرکت دیتا. مثال میں ہم نے یہ پڑھا تھا، مثال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مثال واوی باب ہا زواد یا فا سے آئے، حذف ہے نا، تو اس کی جو مضارع کی گردان ہوگی، ماضی میں نہیں، مضارع کی گردان ہوگی. اور مضارع بھی کون سا؟ معروف، ایکٹیو وائس والا. یہ ہم نے لکھا تھا باب حسیبہ یحسبو، ضربہ یضربو یا فتح یفتح، ان 3 سے اگر یہ مادہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو مضارع کی گردان ہے، اور مضارع بھی کون سا والا؟ معروف. اس مضارع کی گردان سے، اس مضارع معروف کی گردان سے وہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے باب زواد سے، ضربہ یضربو سے. تو یہ بننا چاہیے ولدہ یولدو. ٹھیک ہے، ولدہ ماضی کا وزن ہے، اور ولدہ سے گردان چلے گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. یہاں بننا چاہیے یولدو، تو یہ یولدو نہیں بنتا ہے بلکہ یہ یلیدو بنتا ہے، کیونکہ یہ باب زواد سے ہے، مثال واوی ہے. تو اب یہ پوری گردان میں واو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یلیدو یلیدانی یلیدونا، تلیدو تلیدانی یلیدنا، اس طرح سے پوری گردان چلے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یلیدو کیسے بنا؟ اس کے اندر کا واو حذف ہو گیا اس وجہ سے، غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یلیدو تھا وہ، اب یلیدو تھا، اس کے اوپر لم داخل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خط ہو گیا ہے نا. تو یہ فعل ہے، اور
فعل با فاعل ہے، کیونکہ یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہو جا رہی ہے، آگے واو عاطفہ ہے، تو فعل پلس فاعل، یہ جو واو لام اور دال مادہ ہے یہ پیدا کرنا یا پیدا ہونا، اسی ولد لڑکا بنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ بنے اولاد وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یلیدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یلیدو وہ پیدا کرتا ہے، وہ جنتا ہے، اس کے لیے جننا کا لفظ عام طور پہ اردو میں استعمال کیا تھا، اصل میں اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ پیدا کرنا پھر ایک الگ مفہوم دیتا ہے، وہ خلقہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ نے تو سب کو پیدا کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جننا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اولاد ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لم یلد، ہاں اس نے، اب لم جب آتا ترجمے میں کیا فرق پڑتا؟ ہرگز نہیں کا ترجمہ بھی کر سکتے آپ، زوردار نفی، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اور ترجمہ ہوتا ماضی میں، مضارع ہے نا، ترجمہ ماضی میں ہوتا، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، اس نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، ہے نا، یہ نفی کا زور اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سمپل لا بھی لایا سکتا تھا، لا یلدو، ترجمہ ہوتا کہ وہ، یا لا ولدو، ٹھیک ہے، ما ولدو لا ولدو، اس طرح سے ولدا ما ولدا، ما ولدا نے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن نہیں سمپل والا ہوتا تھا، اس میں زور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید پر زور دیا ہے، توحید میں اتنا سا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات یکتا ہے، واحد یکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لفظوں کا انتخاب بھی دیکھیے، واحد کی جگہ احد کا انتخاب ہے، اور یہاں پر ما سے منفی نہیں بنایا گیا بلکہ مضارع لایا گیا، اور مضارع لا کر لم زوردار نہیں کے ساتھ کہا گیا کہ اس نے کسی کو جنا ہی نہیں۔ جو لوگوں نے عقیدے گھڑے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کسی نے قرار دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کسی نے، اور بعد میں پھر مختلف لوگوں نے، تو مطلب الگ الگ طریقے کے مسلمانوں کے اندر بھی عقائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ فلاں شخص میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ، تو یہ جو چیزیں یہاں پر سب کی نفی ہو گئی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کسی کو جنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ واہ حرف عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا فعل و فاعل مل کے ہو گیا، یہ پر جملہ فعلیہ تو ہو گیا مکمل، لیکن جملہ فعلیہ کے بعد آپ کو حرف عطف مل رہا ہے، تو یہ بن گیا معطوف علیہ، اور جو باقی بچ گیا وہ بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے، اور وہ پورا مل کے ایک جملہ بنے گا۔ تو معطوف میں آپ دیکھیے کہ وہی پیٹرن ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لم تو وہی ہے، مادہ بھی وہی ہے، لیکن اب آپ کو یہاں پر واو دکھ رہا ہے، حالانکہ مضارع ہے نا، یا دیکھ نا یتان کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کہ واو حذف کہاں سے ہوگا؟ مضارع کی معروف کی گردان سے، ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کا مجہول بنایا جائے گا تو واو کو واپس لایا جائے گا اور اس سے مجہول بنایا جائے گا۔ مثال دیکھیے، جیسے ماضی ہے ولدا، اس نے پیدا کیا، اب وہ کرنا ہے اس کو پیدا کیا گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو بناتے آتا ہے ماضی کو کیسے کرتے ہیں؟ آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، مجہول بنانے کے لیے آخری سے پہلے زیر لگانا ہے، اور آگے جتنے بھی بچ گئے سب کو پیش کر دینا، تو ایک ہی حرف ہے، یہ بن جائے گا ولیدہ، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مضارع کی طرف، مضارع سے ہم نے بنایا تھا جنرل والا، لیجیے یولیدو، ٹھیک ہے، جنرل واو رکھ کے بنائیے، یولیدو، حالانکہ یہ غائب ہو جاتا، دکھ گیا آپ کو، لیکن اب ہم مجہول بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجہول میں بنائیں گے تو واو کو رکھ کر بنائیں گے، کیونکہ مجہول کی گردان سے واو حذف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں مجہول بنانے کے لیے؟ مضارع کا آخری والے کو چھیڑنا نہیں، آپ کو معلوم ہے، آخری سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ زبر، مضارع میں زبر، اور صرف علامت مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ پیش کر دے، تو یہ بن جائے گا یو لدو، ٹھیک ہے، یو لدو، ٹھیک ہے، یو لدو یہ بن جائے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ لم لگ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اخف ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے یولد، تو یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے، اس لیے اس کے اندر واو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا لم حرف نفی، اور یہ آپ کا ہو گیا جملہ فعلیہ، یعنی فعل آپ کا پلس فعل مضارع کے ساتھ۔ اب اس کے اندر کون موجود ہے؟ اب فاعل یا نائب فاعل، پیسیو وائس میں نائب فاعل رہتا نا اس کے اندر۔ ولیدہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو پیدا کیا گیا، جس کو پیدا کیا گیا وہ مفعول ہے نا، اس کا مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور نائب فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ حالت رفع والی ضمیر اس کے اندر ہے، مان لیا جائے گا، یہ ہم پڑھ چکے پیسیو وائس کا، اگر آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فعل مضارع پلس اس کا نائب، فعل مضارع کے ساتھ آپ کو مجہول لکھنا ضروری ہے،
فعل مضارع مجہول پلس نائب فاعل. نائب فاعل کون ہوتا ہے؟ جو اس کا مفعول ہوتا ہے. اور اب لم لگ گیا ترجمہ مضارع میں نہیں ہوگا, وہی ماضی میں زوردار رفع کے ساتھ. اور نہ ہی کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہ ہی اس کو جنا گیا, اور اس کو جنا ہی نہیں گیا, اس کو یعنی وہ بھی کسی کے بطن سے پیدا نہیں ہوا, نہ اس کے بطن سے یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے, یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس طرح سے ترجمہ کیا ہے, لیکن اس میں زور محسوس نہیں ہوتا, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ یہاں جو ہے نا لم کا ترجمہ پھر وہ محسوس ہوتا ہے صرف, ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ہو گیا حرف نفی, اور یہ پورا جملہ بن جائے گا جملہ فعلیہ, اور یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا اس معطوف علیہ کے لیے معطوف, اور یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر پورا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو لم یلد ولم یولد ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ اس نے کسی کو, یعنی اس نے کسی کو جنا ہی نہیں, اور نہ ہی وہ جنا گیا, نہ ہی وہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں آج کل بہت سارے عجیب و غریب قسم کے سوالات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیے جاتے ہیں, جو کمیونسٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ. تو وہ پورا یعنی آج کے دور میں اگر آپ کو کسی کو دعوت دینی ہے یا خدا کا تصور سمجھانا ہے, تو اس کا سب سے بہترین راستہ یہ کہ دعوت جو ہے سورۃ الاخلاص کی روشنی میں توحید سمجھائی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اکثر جو ہے اس کو پڑھتے ہیں, اور وہ جو آج کل جو الہ کا کنسیپٹ ہے, یعنی آج کل لوگ کس کو خدا مانتے ہیں, تو وہ یہ کسوٹی ہے, اس کسوٹی پر جو اترے گا بس وہ خدا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہمارے دیکھیے نا, ہمارے آس پاس میں جو قومیں بستی ہے تو ان کے نزدیک جانور بھی خدا رہتے ہیں, ان کی نسلیں بھی چلتی, پھر وہ انسانوں کو بھی خدا مانتے ہیں. تو یہاں تو بات کلیئر ہو گئی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ بے نیاز ہے, اس کو کبھی فنا بھی نہیں ہے, اس کو کسی کا خوف بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آ گئی پہلے. اور وہ یکتا ہے, اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. دوسرا تو ہونے کا سوال دور کی بات ہے, اس کے جیسا بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا آ رہی بات کہ نہ تو اس سے کوئی نسل چلی, نہ وہ کسی نسل کا یعنی اس نسل کے اندر پیدا ہوا, اس کے پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں, نہ اس کے فنا ہونے کا کوئی سوال, نہ اس کے پیدا ہونے کا, وہ تھا, ہے اور رہے گا, ٹھیک ہے. تو یہ توحید کا خاص زور ہے جو اس میں سمجھایا گیا, لم یلد ولم یولد. اس کے بعد پھر اگلی آیت جو پھر وہ واو عاطفہ ہے, تو پھر ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ اسی کے لیے دوسرا معطوف, مطلب پورا ایک جملہ بنے گا, ہے نا. پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور اس کے بعد معطوف دوم آ جائے گا, وہ مل کر پورا جملہ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو معطوف دوم کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کو میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس میں اب دیکھیے وا حرف عاطفہ, ٹھیک ہے. تو یہ پورا بن جائے گا سیکنڈ معطوف, وہی جملے سے جڑ رہا پہلے والے جملے سے, ٹھیک ہے. تو یہ پورا ہو جائے گا آپ کا معطوف آخر میں, مطلب یہ معطوف بنے گا پورا مل کر. اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں, یہ معطوف نمبر 2, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بھی لم ہے, وہی حرف نفی, نگیٹو زوردار منفی, اور مضارع سے پہلے آئے گا تو مضارع کو اخف کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ حرف نفی ہو گیا. یکن, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, بہت خاص فعل, کاف واو اور نون, کانا یکونو, ہے نا. کانا یکونو بنتا ہے, اس سے کانا ماضی بنتا ہے اور یکونو مضارع بنتا ہے. کیا بہت ساری اہم باتیں ہم نے اس کے تعلق سے پڑھی تھیں, ہے نا. بہت ساری اہم باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں, زمانے کی قید سے آزاد, ماضی, حال, مستقبل, تینوں زمانوں کو کور کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک ناقص فعل ہے, اس کے اندر آپ کو جملہ تھوڑا الگ طریقے سے بنتا ہے. جملے یعنی کانا کا اسم اور کانا کی خبر, اس طرح سے جملہ بنتا ہے. اور ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے نا. کانا یکونو کی خبر جو ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. تو پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں پر یکونو جو تھا, یکونو تھا, ٹھیک ہے. اب یکونو کے پہلے کیا لگ گیا؟ لم, ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ اخف ہوگا. اخف ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟
اب یہ ہو جائے گا مسئلہ 2 ساکن ایک ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا کرتے جو کمزور ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، حرف علت بیمار، ٹھیک ہے، تو وہ نکل جائے گا، تو بن جائے گا یکن اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کو اس کی خبر حالت نصب میں ملے گی اور اس کا اسم حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا فعل ناقص ہے جو کہ اور وہ خف ہوا ہے۔ یہاں پر نصب میں کیا نظر آ رہا، کفواً، ہے نا، تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا، یہ اس کی خبر ہو جائے گی، اس فعل کی خبر۔ یہ فعل کا تھوڑا سا الگ پیٹرن ہے، یہ میں بتا چکا آپ کو کہ اس فعل کا اسم اور خبر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل کی خبر اور فعل کا اسم کون ہے، احدن، ٹھیک ہے، یہ اس کا کانا یکونو کا اسم احدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل اپنی خبر، اسم اور یہ متعلق، لو ہے نا جار مجرور، مرکب جاری، تو مرکب جاری مطلب متعلق، ہاں متعلق، تو یہ فعل اپنی اسم، اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، پورا حرف نفی ملا کر پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور پورا جملہ فعلیہ معطوف کہلائے گا جو پچھلے والے پر عطف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا، یکن ہے یہ، ٹھیک ہے، لم کے ساتھ، یعنی اس کا یعنی ہونا، ہوا، ہوتا، اس سینس میں ترجمہ کیا ہے، لہو اس کے لیے۔ اب یہ کفواً اس میں لفظ ہے ایک، احد لفظ دوبارہ آیا، ٹھیک ہے، اور کفواً جو لفظ ہے، کفواً کا آسان مطلب کہتے ہیں ہم مرتبہ یا ہم رتبہ، ایک جیسے رتبے والا، برابری کا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر احدن آیا آگے، ہے نا، تو ترجمہ کیا کریں گے ہم، ہاں اب یہاں پر یہ جو ہے نا احد، یہ کوئی جو عمومی طور پر معنی میں آتا ہے اس معنی میں، اس کے رتبے کا کوئی ہوا ہی نہیں ہے نا، لم ہے نا، تو ماضی میں ترجمہ کریں گے عام طور پر، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل ایک ایسا ہے کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو کور کر سکتا ہے، تو اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ہم مرتبہ نہ کبھی کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی برابری کا، اور یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ صحیح ترجمہ تو بس وہی بنے گا کہ اس کے برابری کا کوئی کبھی نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا، ہاں ہم سر، ہم مرتبہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا یعنی ہم سر، اس کا برابری کا نہ کبھی کوئی تھا، نہ کبھی نہ ابھی ہے، نہ کبھی ہوگا، تو اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جا کر یہ صورت مکمل ہو گئی، اور پوری صورت میں توحید خالص کا بیان ہے، پوری صورت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی، تو اس کے سلسلے میں بات بھی لکھی ہے کہ اصل میں قرآن کا 1/3 ہی توحید پر مشتمل ہے، پورے قرآن میں جو توحید کو جس انداز سے سمجھایا گیا وہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مناسبت سے بھی اس سورہ کو قرآن کا 1/3 کہا گیا ہے، کہ یہ 1/3 قرآن پاک ہے، سورۃ الاخلاص، اور اس کی بڑی فضیلت جو آئی ہے۔ تو اس طرح سے اس ترکیب سے اگر ہم جملہ کریں گے تو کیا ہوگا، اینڈ پر رزلٹ کیا ہوگا، یہ 2 رزلٹ آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ ہوا سے اس کو سب کو جوڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا، ہوا مبتدا اپنی خبر 1، 2 اور 3 سے مل کر پورا مقولہ بن جائے گا، اور پورا مل کر ایک ہی جملہ بنے گا، آ رہی بات سمجھ میں، یعنی ہوا کی پہلی خبر کیا ہے، ہوا اللہ احد، ہوا کی دوسری خبر کیا ہے، اللہ الصمد، ہوا کی تیسری خبر کیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہوا اپنی پہلی خبر، دوسری خبر، تیسری خبر سے مل کر پورا مقولہ بن گیا، قل اور مقولہ مل کر پورا ایک جملہ بن گیا، پورا ایک جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یہ پورا ایک جملہ ہے صورت، یا پھر میں نے جو آپ کو بتایا کہ اس کو الگ الگ جملے بھی مانے جا سکتے ہیں، کہ مقولہ لیں گے آپ صرف اللہ احد کو، اللہ احد کو، ٹھیک ہے، ہو اللہ احد، یہ مقولہ ہو گیا کمپلیٹ، یہ پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے اللہ الصمد، تیسرا جملہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، لم یلد سے لے کر اینڈ تک۔ تو یہ 3 جملوں پر مشتمل صورت ہے یا ایک جملے پر مشتمل صورت ہے، دونوں طریقے سے ترکیب ہو سکتی ہے، یا تو ایک جملے پر مشتمل صورت ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 جملے پر۔ آیات کتنے اس میں، آیات ہیں 4، ٹھیک ہے، آیات 4 ہیں، وہ 2 اصل میں واو عاطفہ کے ساتھ جڑ رہی ہے، تو پوری ایک ساتھ مانی جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ سورہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور شروع میں نے جو میں بات پیش کی تھی کہ سورہ میں توحید کا بڑا خاص بیان ہے، اور میں نے آپ کو اس کے تعلق سے کتنی اہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تم کو 1/3 قرآن سناتا ہوں، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص سنائی۔ پھر آپ حجرے میں گئے، لوگ باہر ہی کھڑے رہے، انتظار کر رہے تھے کہ اور کچھ آ کر آپ سنائیں گے، تو آپ نے سب کو کہا کہ خبردار یاد رکھو کہ یہ سورہ 1/3 قرآن ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ صحابی کا واقعہ جو ہے، وہ صحابی ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ اب اس کو ہم اپنا معمول نہ بنائیں، وہ ان کا اپنا ایک عمل تھا،
لیکن اللہ کے رسول نے ان کو سراہا، یعنی ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ چھوٹا چھوٹا فوراً پڑھ کے، وہ نے ان کے اپنی محبت تھی اس سورے سے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تمہاری اس سورے سے محبت تم کو جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ توحید ہے، اور توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر کسی بھی چیز کو قبول نہیں کیا جاتا، اور توحید خالص ہو۔ شرک صرف میں نے آپ کو بتایا کہ شرک صرف جو ہے وہ کسی مورتی کے بت کے سامنے یا کسی مزار پر سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، اس کو آپ اپنے ذہن سے صاف کر لیں۔ ریاکاری، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے ہر دور کے نبی نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، تو میں بھی تم کو دجال سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن آپ نے بعد میں یہ بھی کہا کہ دجال سے زیادہ مجھے اپنی قوم کے معاملے میں 2 چیزوں کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو گمراہ کرنے والے علماء، اور دوسرے شرک خفی، چھپا ہوا شرک، یہ میری امت میں بہت خطرناک پھیلے گا، جو دجال کے فتنے سے زیادہ میری امت کو تباہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے شرک خفی، جس کو آپ نے مثال دیا کہ ریاکاری، ایک آدمی نماز پڑھے اور اس لیے سجدہ طویل کرے کہ بازو والا مجھے دیکھ کر تعریف کرے، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک خفی بھی شرک میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہرحال وہ شرک نہیں ہے، لیکن مطلب اس لیول کا شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے لفظ وہی آیا شرک، اور قرآن نے تو واضح کر دیا ان الشرک لظلم عظیم، انا بھی ہے، لام تاکید بھی، اور ظلم کے ساتھ پھر عظیم کی شرط بھی لگائی گئی، بے شک شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں بھی اور اپنے آخری سانس پر توحید پر قائم رکھے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار توحید ہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔